الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية۔ وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ریاض الصالحین ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس میں تقریباً جتنی احادیث ذکر کی گئی ہے وہ سب صحیح حدیث ہے، اور وہ 6 کتابیں جو ہمارے یہاں پر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 بڑی کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ صرف حدیث کی یہ 6 کتاب نہیں ہیں، بلکہ اور بھی بہت ساری کتابیں جس میں صحیح حدیث موجود ہیں، جیسے صحیح ابن خزیمہ ہے، مصنف ابن شیبہ ہے، ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو قبولیت دی اور ہمارے مدارس میں یہ 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ جیسے موطا مالک ہے، موطا محمد ہے، یہ بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ 6 کتابوں کو اللہ نے قبولیت سے نوازا ہے۔ تو ان 6 کتابوں کی حدیثیں اس کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو باب امام نووی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں باندھا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص اور نیت کا استحضار، 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو نیت، اور ہر عمل کے وقت نیت کو موجود رکھنا، استحضار ہمیشہ ذہن میں رہے کہ میں کون سا عمل کب کرنا مجھے اور کیا ملے گا اس پر۔ یہ دونوں چیزیں، تاکہ سارے اعمال کے اندر بات کرنا ہے تو بھی اس میں چیزیں ہونی چاہیے، چھپے ہوئے احوال یعنی تنہائی کے اعمال بھی، اور لوگوں کے سامنے جو کرے سب میں تمہارے کو یہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سے پہلا جو باب باندھا ہے، میں نے اپنی کتاب جو شروع کی وہ نیت پر ہی، اور انہوں نے بھی سب سے پہلے شروع کیا کس سے کی؟ نیت پر۔ معلوم ہے کہ نیت کوئی چیز ہے جس سے لوگ اپنی کتابوں کو شروع کر رہے ہیں، حدیثیں لا رہے ہیں۔ تو نیت کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ کس کے ارادے کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، کہ آدمی دل میں اگر کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، نیت کا کہاں سے کرتا ہے آدمی؟ زبان سے کرتا ہے، بلکہ کیا بتایا گیا؟ دل سے کرتا ہے۔ تو دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ بس الفاظ اگر ادا نہیں کر رہا ہے اور اگر ارادہ دل میں ہے تو کافی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ظہر کی، اور امام صاحب ابھی رکوع میں جانے والے تھے، آپ جلدی جلدی آئے مسجد کے اندر، اور ہمارے یہاں نیت باندھتے ہیں نا، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب کے پیچھے وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پوری اتنی لمبی، تو اتنے میں رکوع بھی چھوٹ جاتا ہے آدمی کا بعض مرتبہ۔ اب وہ جلدی جلدی میں آیا، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عصر کی، اور اللہ اکبر کے اس نے نیت باندھ دی، تو اب کیا مسئلہ؟ نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، بولے ظہر کی پڑھنا ہے تو عصر کی پڑھ لیا، عصر کی نماز کی نیت کر لیا، اب پوری نماز میں ٹینشن میں رہتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیرے اور میں اپنی نماز واپس سے دوبارہ پڑھ لوں۔ آپ گھر سے نکلے کیوں تھے؟ ظہر پڑھنے کے لیے کہ عصر پڑھنے کے لیے؟ تو یہ ارادہ ہو گیا نا آپ کا۔ الفاظ ادا نہیں کیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے کہ نہیں رکھ رہے، اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو آپ کا ارادہ تو پورے روزے رکھنے کا ہی نا، فرض ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ نفل کی نیت بھی کریں گے تو آپ کا فرض ہی روزہ ادا ہوگا، کیونکہ یہ موقع جو چل رہا ہے نا فرض کا چل رہا ہے، تو آپ نفل کی نیت کریں گے تو نہیں چلے گا۔ اب ہمارے یہاں پر فجر میں اعلان ہوتا ہے، کیا اعلان ہوتا ہے؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اب غد کا یہ نا الفاظ، یہ سحری کی دعا ہے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ سمجھے، یہ سحری کی دعا نہیں ہے، اور یہ الفاظ نہ حدیث سے ثابت ہے نہ کسی سے ثابت ہے ہی نہیں، حدیث تو ہے ہی۔ ہاں نیت بول سکتے، نیت کے الفاظ ہیں۔ اچھا، یہ نیت کے الفاظ بھی حدیث میں ثابت نہیں ہیں،
بہت سے بہت بھائی نیت کرنا تو یہ الفاظ بول دو چلے گا، لیکن ایک چیز عجیب یہ ہے کہ آپ اعلان کیا کر رہے ہیں؟ بصومی قدیم، غد کا مطلب کیا؟ کل، اور اعلان کب ہو رہا ہے؟ فجر میں ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ عجیب لاجک، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ، اور یہ علماء بتاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کو نیت کرنے کے الفاظ بتائے گئے ہوں کہ رات کو آپ نیت کر لو بصوم غد، میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن ہمارے یہاں اگر امام صاحب اعلان نہیں کرے تو جو بڑے پرانے لوگ ہیں نا سیدھا پکڑ لیں گے، امام صاحب برسوں سے چیز چلی آ رہی، تم نے بند کر دیا بالکل، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ تو یہ چل رہا ہے، لیکن ایک بات سمجھ لے کہ آپ اگر، اسی لیے اس کا مسئلہ یہ کہ آپ اٹھے فجر میں سحری نہیں کی تو آپ کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اصل میں دین بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا کر پیش کیا ہے۔ ایک صاحب بیچارے وہ روزہ رکھے تو ایک نے پوچھا بھائی سحری کی نیت کیا تھا؟ بولے کیا نیت ہے؟ بولے بصوم غد نویت من، بولا بھائی یاد نہیں کیا تو کرنا چاہیے نا تجھے۔ اب دوسرے دن وہ کھا رہا ہے رمضان کے مہینے میں، ارے بولے کھا رہا ہے رمضان میں، روزہ نہیں رکھا؟ بولے وہ نیت یاد ہی نہیں نا، عربی کے الفاظ مجھے۔ تو بھائی سمجھنے کی چیز ہے کہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے بس۔ اب دل کیا چیز ہے شریعت کے انسان کے جسم میں، تو اس کو سمجھنا ہے کہ دل ایک ایسی چیز ہے پورے جسم میں کنٹرول اگر کسی کا ہے تو دل کا ہے بس۔ اگر کسی چیز پر کنٹرول پورے جسم پر جس کا کنٹرول ہے نا اگر کسی کا، تو کس کا ہے؟ دل کا ہے۔ اب مثال کے طور پر، اچھا لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہر جتنے بھی اعضاء اللہ نے بنائے وہ بیکار ہے۔ آنکھ اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہے، ہاتھ اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتا ہے۔ جس کی آنکھ نہیں اس کو پوچھو پوری دنیا اس کے لیے اندھیری ہے، خوبصورت بدصورت کیا ہو کچھ بھی نہیں معلوم۔ بولے ایک صاحب کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی کہنے لگی، وہ نابینا تھا، بولے میں تو دنیا کی سب سے حسین ترین عورت ہوں۔ وہ بولتا ہے میری آنکھ ہوتی تو میں سمجھتا نا کہ تو ہے کہ نہیں اچھی، آنکھ ہی نہیں تو کیا دیکھوں گا، ساری نعمت اس کے لیے کیا ہے؟ ایک آدمی کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ معذور ہے بیچارہ، پیر نہیں ہے تو معذور ہے۔ تو یعنی ہر نعمت اللہ نے جو دی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک اہم ہے، لیکن دل جو ہے نا ایک الگ ہی چیز ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ گیا نا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے جسم میں سب کو بنیاد کس کو بنا رہے؟ دل کو بنا رہے، کہ دل اصل چیز ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پورے اعضاء ٹھیک ہے، اور اس میں اگر گڑبڑی ہو گئی تو سارے اعضاء کے اندر گڑبڑی ہو جائے گی۔ اچھا اب یہ ٹھیک اور بیمار ہونا، ٹھیک ہونا غلط مانے بیمار ہونا، یہ ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے۔ ہمارے یہاں اشارے مسینہ میں بالاجی میں جتنے پیشنٹ آتے ہیں عام طور پر دل کے مریض ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کسی کو 2 بلاک، کسی کو 3 بلاک، 4 بلاک، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور جن کا آپریشن چالو اللہ سب کو شفا عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے کیا ہے؟ بیمار ہے، کہ بھائی دل بیمار ہے تو پھر کھانے کو من نہیں، سب چالی۔ ایک ہوتا ہے باطنی اعتبار سے بیمار ہونا، یعنی اندر کے اعتبار سے کیا ہونا؟ بیمار ہونا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کیسے سمجھیں گے کہ دل کا پورا کنٹرول ہے دل؟ آپ نے کسی کو کھانے کے لیے بلایا، آؤ نا بھائی کھانے کے لیے، دل نہیں چاہ رہا ہے، بھائی تیرا تعلق تو کھانے کا منہ سے ہے نا، بھوک بھی لگی ہے، لیکن آدمی دل، گھر پر گئے حضرت کھانا کھانے کے لیے، رمضان میں بہت محنت سے روزہ رکھا تھا سب کچھ، اور گھر میں معلوم پڑا پالک کی بھاجی بنی ہو جائے، بیوی بولتی کھا لو نا، بولے نہیں آج تو رات کا بھی روزہ ہے، بولے آج رات کا بھی روزہ ہے۔ ارے بولے اچھا کھانا بنا ہے گھی کے اندر، نہیں، بولے نہیں رات کا روزہ ہے۔ تو بھوک بھی لگی ہے، چاہت مانے وہ بھی سب کچھ ہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے، تو کوئی عذر، کوئی ہاتھ بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ بعض مرتبہ گھر پہ چاہنے کو بھی پیر تیار نہیں ہوتے ہیں، بولے گلوریا کی طرف چلو یا کمال الدین میں چلو، وہاں جانے کا ہی نہیں ہے، فارچون ٹاور چڑھیں گے تو مسئلہ ہے نا، بولے آگے نکل جاؤ پیچھے نکل جاؤ، سب کچھ خلاف ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ دل نہیں چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کی اچھائیاں آپ کی زبان پر خود بخود آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ کہ دل میں اس کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ اگر دل میں اس کی برائی ہے تو اس کی غیبت خود بخود آپ کی زبان سے نکلتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل کا پورے جسم پر کیا ہے؟ کنٹرول ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے، تو ہی اگر نہ چاہے تو
باتیں ہزار ہیں. تو معلوم ہوا کہ دل پورے بدن میں ایک بنیادی، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیت بہت اہم چیز ہے شریعت میں، بہت اہم چیز ہے. اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے عمل ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، تو وہ سمجھنے کی چیز ہے. اب دیکھتے ہیں، نیت کو میں نے بتایا کس پر اللہ نے رکھا، دل پر رکھا، کہ دل کا ارادہ ہے اگر نیت اس پر چلے گی. اب آگے چلتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک دوست آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ آ جاؤ. اب آپ اس کے گھر پر گئے اور گھر پہ جانے کے بعد اس نے آپ کا اکرام کیا، سب کچھ اچھی طرح کھلایا، بہت محبت کے ساتھ پیش آیا، سب کچھ کیا نا. اب جو اس نے کیا اس کی دو نیت ہو سکتی ہے، یا تو آپ سے اس کو کچھ کام نکالنا ہو. اب اگر کسی جگہ کے کام ہے تو بولے بھائی اکرام اس لیے کرو کہ کچھ کام نکل جا رہا ہے. اس لیے ہمارے استاد بولتے تھے نا کہ کوئی اگر ہدیہ دینا اور اس کے بعد دعا کے لیے کہے نا تو بولے بھائی یہ بھی کچھ نہ کچھ غرض وابستہ ہے. ہدیہ کا مطلب ہوتا ہے للہ، کچھ بھی نہیں بولنا کچھ. اب آج کسی کے پاس گئے اور بولا کہ حضرت تو میونسپلٹی میں بڑے ذمہ دار ہے، چلو کھلا لو کھانا، ہر مٹھائی کے ڈبے آ رہے ہیں، یہ آ رہے وہ آ رہا ہے. بولے کیوں آ رہے؟ بولے اس لیے نہیں آ رہے کہ محبت ہے، وہ کام نکالنا اس لیے آ رہے. ایک یہ ہے، اور ایک سچی محبت ہو. ابھی ایک آدمی نے آپ کا بہت اکرام کیا، گھر پہ بلا کے بہت اچھی طرح کھلایا پلایا آپ کو، آپ کو کسی طریقے سے معلوم پڑ گیا کہ کام نکالنا چاہ رہا ہے. تو بعد میں کسی نے آپ کو کہا کہ ارے وہ تو آپ کو اتنا اچھا چاہتا ہے، اتنا اچھا کھلایا. ارے بولے بھائی جانے دینا، اپنا کام نکالنا تھا اس کو. عمل ایک ہی ہے نا، نیت بدلی تو آپ کے دل میں محبت رہی نہیں. دوسرا آدمی، کسی نے کہا کہ بھائی آپ کو بہت اچھا اکرام کر رہا ہے، بولا ہاں واقعی میں اس کو سچی محبت ہے. عمل دونوں کا ہی کیا، دونوں نے کھلایا، دونوں نے گھر پہ بلایا، سب کچھ کیا، لیکن ایک کی نیت غلط تھی تو آپ کا پورا رویہ غلط ہو گیا، اور ایک کی نیت اچھی تھی تو آپ کا رویہ الگ ہو گیا. اسی طرح اللہ کے ہاں پورا نظام ہے. اگر ہماری نیت درست ہوگی تو اللہ کے فیصلے ایک دم الگ ہوں گے، ہماری نیت غلط ہوگی تو اللہ کا نظام پورا الگ ہوگا. اسی لیے حضور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، تمہارے دل کی نیت، تمہارے دل کا تقویٰ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. دو لفظ سمجھ گئے کہ اللہ نے یہودیوں کو حکم دیا اور ان کے واسطے ہمیں یہ کہا کہ تم اگر اللہ کی عبادت کرو کس طریقے سے، مخلصین، اخلاص کے ساتھ، بالکل سب سے کٹ کر، حنفاء، اور کوئی کسی سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. اور پھر نماز بھی کیسی پڑھنا ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، سب سے کٹ کر اللہ کو راضی کرتے ہوئے نماز پڑھنا ہے. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ کیا ہے، بہترین چیز ہے، مشقت یعنی سیدھا راستہ ہے. اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہے نا، میں نے بتا دیا کہ عمل کے اعتبار سے ہی عمل کی جو قیمت نیت کی وجہ سے بدلتی. اب سب سے پہلا جملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. سارے عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے تو سارے عمل کا ثواب ملے گا. ایک جملہ آگے بہت عجیب ہے. اچھا میں اس پر ایک واقعہ سنا دوں، یہ حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب آج اسی پر رہے گا، بات رہے گی. ایک جملے کی بعد میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کی تشریح کریں. دو چیز سمجھ لیں. ایک صحابی تھے، ایک صحابیہ تھی، اور مکہ میں مکرمہ میں رہتی تھی. تو ایک صاحب تھے، وہ ان سے محبت کرتے تھے، ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے. تو وہ صحابیہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی. انہوں نے رشتے کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو کر پہلے ہجرت کر لو، اسلام قبول کر کے ہجرت کریں گے تو میں تمہارے سے نکاح کروں. تو مسلمان ہوئے اور ہجرت کی انہوں نے نکاح کرنے کی نیت سے. اور باقی صحابہ نیت ہجرت کی تو انہوں نے اللہ کے لیے. تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ان اعمال کا دار و مدار نیت ہے. جو آدمی جیسی نیت کرے گا اس کو ایسا بدلہ ملے گا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، فہجرته الى الله ورسوله، اس کو ثواب بھی ہجرت کا ہی ملے گا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اگر کوئی دنیا مقصد ہے ہجرت کرنے سے تو اس کو مل جائے گی. او امرأۃ ينكحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو فہجرته الى ما هاجر الیہ، اس کی ہجرت بھی اسی لیے ہوگی، ثواب اس کو ملے گا. ایک آدمی ہجرت کیا، دوسرے نے بھی کیا، دونوں کا عمل ایک ہی ہے، لیکن نیت کے بدلنے سے ثواب میں کیا ہو گیا، فرق آ گیا.
یہ بات ہو گئی. دوسرا ایک جملہ استعمال کیا ہوا انما لکل امرئ ما نویٰ. کیا بڑی بات میں ابھی پڑھ رہا تھا, کتنی خوشی ہوئی کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانی ہے. اللہ کے نبی کیا کرے, آدمی جو نیت کرے گا اس کو وہ ملے گا. ایک آدمی نے نیت کی, اس کا مفہوم تو وہی ہے کہ بھائی آدمی جو نیت کرے گا وہ ملے گا. لیکن ایک اور مطلب بعض علماء نے بتایا ہے, اگر ایک کام کے پیچھے 20 نیت کرے گا نا تو ہر 20 نیت پر اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. جو نیت کرے گا اس کو اللہ دیں گے. مثال کے طور پر آپ فجر ظہر میں نکلے, بولا بھائی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہے, تو ایک ہی نیت. دوسرا آیا کہ قرآن بھی پڑھ لوں گا. تیسرا ہے کسی مسلمان کو دیکھوں گا. چوتھا ہے مسلمان سے ملاقات کروں گا. اگر حدیث کا درس ہو رہا اس میں بیٹھ جاؤں گا. یہ ہوگا. آپ نے 25 نیت کر لی. کتنی نیت کر لی؟ اللہ 25 نیت کا ثواب کو عطا فرمائے گا. اللہ کنجوس نہیں ہے ہم لوگ کی طرح, اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم لوگ کنجوس ہیں, ہم لوگ نیت بڑی کرتے ہی نہیں. ارے بولے کیسے دے گا اللہ؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گمان سے زیادہ دے گا. ہم لوگ تھوڑا بڑا کریں نا. آپ چائے پی رہے, مغرب کے بعد آپ نے چائے پی, کیا پی, کیوں پی رہے؟ پی لیے. اگر ابھی نیت کرے تھوڑا فریش ہو جاؤں گا اور تراویح کے اندر تھوڑی چستی رہے گی. چائے پینے والوں کو چستی آتی ہے اور نیند نہیں آتی ہے, تو بولے چائے پینے سے ایسا رہے گا آپ کو چائے پینے پر بھی ثواب ملے گا. لیکن ایماندار سے بتا, ہم لوگ کبھی چائے پیتے کبھی نیت کیے گیا؟ ہمارے بڑوں کے یہاں پر اس کہتے ہیں, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر کوئی چائے پیتا نا تو اس کو روکتے, بولے کیوں پی رہا پہلے بتا. ہم لوگ سوتے کہ نہیں دوپہر میں 1 گھنٹہ, ابھی اتوار کے دن سو رہے, چلو رات کو سوتے کہ نہیں سوتے, کیا نیت ہوتی ہے؟ سو جاؤ نا. اللہ کے یہاں پر عبادت پر تو ثواب ملتا ہی ہے, لیکن ہماری جو روزانہ کی عادتیں ہیں نا اس پر بھی اللہ ثواب دیں گے, نیت اگر ہماری ہوگی تو. اس لیے بہت نیت کرنا چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ غفلت کے ساتھ تو ہوگا نہیں. آپ سو رہے ہیں, نیت کیا کریں آپ کہ میں سو رہا ہوں اس لیے تاکہ تہجد میں اٹھ جاؤں گا جلدی, میرا بدن فریش ہو جائے گا, اور جب فریش ہوگا تو میں عبادت کے اندر اسی طرح لگوں گا, تو آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا سونے پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی تہجد کی نیت کر کے سویا, آنکھ نہیں کھلی, تہجد کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے. تو اس لیے میں تو اس پر ابھی بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے اور بتاؤں گا کہ خوب بڑی نیت کریں. نیت بہت کرنا چاہیے, ہر عمل کے اندر کرنا چاہیے. ابھی آپ لوگ بیٹھے سن رہے, کیا نیت ہے؟ بولے سن لی, بس اعلان ہوا بیٹھ گئے. آپ اگر نیت کریں کہ جو سنا جائے گا میں اس پر عمل کروں گا, اس کو دوسرے تک پہنچاؤں گا, اپنی زندگی میں لاؤں گا, تو جتنی چیزیں آپ بولتے چلے جائیں گے نا اللہ آپ کو دیتے چلے جائیں گے. تو اپنی نیت کو کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے. ابھی ایک آخری بات بولوں, 3 قسم کے لوگ ہیں. کتنے؟ حضرت دانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, قائد صدیق صاحب, کہ ایک تو یہ ہے, حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے, ایک تو یہ کہ نیت کرتے لوگ, یہ بہت کم لوگ ہیں اچھی نیت. ایک بری نیت, یہ بھی بہت کم لوگ ہیں. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا بغیر نیت کے کام کرتا ہے, کوئی نیت نہیں. ہم لوگ بہت سارے کام روزانہ کرتے ہیں, سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں, لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے سنت کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے نیت کریں گے نا انشاءاللہ, اور کیا کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ ہمارے سارے عمل کو قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. نیچے والا نیچے